اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدقت یا رب العالمین۔ سامعین، آج تھوڑی سی اس حوالے سے گفتگو ہے۔ یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں اور جاپان وغیرہ میں ایک ٹرینڈ چلا ہے کچھ عرصے سے، انسان کتوں کی طرح بننا پسند کر رہے ہیں اور کتوں جیسی زندگی بسر کرنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں، اور یہ ایک ایسا خطرناک ٹرینڈ ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، تیار کر رہے ہیں، اور جس طرح کتے کسی کیج میں یا اپنی مخصوص جگہ پہ رہتے ہیں، بالخصوص کسی بڑے محل میں جو ان کی ایک جیسی خاص جگہ بنی ہوتی ہے، تو اس طرح کی اپنی جگہ بنا رہے ہیں اور اپنے اسی طرح کے ڈریس تیار کروا رہے ہیں، فیس ماسک تیار کروا رہے ہیں۔ تو بڑا عجیب یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے، کتوں کی طرح کھانا، اسی طرح زبان نکالنا، اسی طرح غرانا، اسی طرح بھونکنا اور اسی طرح چلنا۔ اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یا گوگل کر کے دیکھیں تو ایسے لوگ آپ کو نظر آئے گئے، جیسے جاپان کا ٹوکو نامی شخص ہے، تو اس نے لاکھوں روپے خرچ کیے اور اس طرح کا اپنا لباس تیار کروایا کہ وہ پہن کر جب وہ نکلا اور اس کے گلے میں جب پٹا تھا، چین تھی، تو پارک میں اسے لے گئے اور وہاں پہ جو اوریجنل کتے ہیں تو انہوں نے بھی اس کو آ کے سونگھا، دیکھا، اور انسانوں نے بھی دیکھا۔ اس ٹرینڈ میں جو انسان کتے بن رہے ہیں انہیں ہیومن ڈاگز یا ہیومن پپس یا ہیومن پپیز کہتے ہیں۔ یہ وہ کتے ہیں جو کہ اصل میں انسان ہیں۔ قرآن حکیم نے بتایا کونوا قردۃ خاسئین، وہ یوم سبت والے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کی، ہفتہ والے دن جو شکار ان کے لیے ممنوع تھا انہوں نے شکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بندر بنا دیا، دھتکارے ہوئے بندر، خسیس، اور ان کی شکلیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی، مسخ کر دی گئی۔ اور اب یہ کونوا قردۃ خاسئین، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اب کونوا کلابا خاسئین کی شکل سامنے آ رہی ہے، یعنی ہو جاؤ دھتکارے ہوئے کتے۔ تو انسان کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، آپ اسے ترقی کا نام دے رہے ہیں، آپ اسے ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں، یا آپ اسے شوق کہہ رہے ہیں۔ عجیب شوق ہے جو انسان کو کتا بنا دے، اور وہ کتوں کی طرح ان کا کھانا پینا، بھونکنا، گھروں میں کتوں کی طرح رہنا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا خواب تھا جو ہم نے یہ پورا کیا، ان کا رہن سہن کتوں جیسا اور ان کی حرکات و سکنات کتوں جیسی۔ اور پھر انٹرویوز دے رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہیومن ڈاگز، ہیومن پپیز کے حوالے سے۔ یہ اشرف المخلوقات ہے انسان، تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرف یہ چال پڑے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ اس ترقی پسندانہ شوق نے انسان کو کس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت یعنی بناوٹ پہ تخلیق فرمایا۔ خالق نے انسان بنایا، ان کو انسان رہنا پسند نہیں ہے۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یعنی یہ انسان جو ترقی یافتہ کنٹریز کے انسان کہلاتے ہیں، کیا یہ انسان کہلانے کے حقدار ہیں جو خود اپنے آپ کو کتے کی حیثیت دے رہے ہیں؟ سنا تھا کہ کتا انسان سے وفاداری کرتا ہے، سنا تھا کہ کتا انسان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن کبھی انسان کو کتا بنتے نہیں دیکھا تھا۔
اور ہمارے پاکستان میں اور ہمارے اس کلچر میں تو یہ ہے کہ اگر کسی کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے تو کہتے ہیں جی کتے والی ہو گئی، کتے والی ہو گئی۔ اس معاشرے میں آپ کسی سے کہیں او کتے دا پتر، تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، رزلٹ کیا نکلے گا۔ وہ کس طرح اپنے آپ کو اتنا گرا چکے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک، ان کے یہ باشندگان کس طرف چل پڑے ہیں، اور 21ویں صدی میں ان لوگوں کا حال دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا پڑھ لکھ گئی ہے، دنیا ترقی کر گئی ہے، انسان چاند پہ پہنچ گیا، چاند سے آگے، اور دوسری طرف ان کی ذلت دیکھیں، ایک طرف چاند پہ اور ایک طرف انسانیت سے بھی گر گیا۔ روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے تو پہلے بھی قرآن نے کہا تھا کہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی یہ زیادہ گئے گزرے ہیں، اور اب یہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور یوں ہمارا ایمان قرآن پہ پختہ ہو رہا ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا تھا، اگرچہ معنوی اعتبار سے کہا تھا، لیکن اب تو یہ اپنی جسمانی ساخت بھی اسی طرح کی پسند کر رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ان لوگوں کا، تو کتے بھی دیکھ کے ان کو روتے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، یا تعجب کرتے ہوں گے کہ یہ کون سے کتے ہیں جو پیدا تو انسانوں کے گھروں میں ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ رہنا اور ہمارے ساتھ زندگی بسر کرنا اور ہمارے جیسی حرکتیں کرنا یہ ان کا شوق بن گیا ہے۔ تو 21ویں صدی کے کتے اس ترقی یافتہ انسان پہ حیران ہیں، تعجب کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں جاپان میں یہ ٹرینڈ چل گیا ہے، یو کے میں آپ گوگل کر کے دیکھ لیں تو تازہ رپورٹ آپ کو بتائے گی راؤنڈ اباؤٹ 10,000 یعنی 10,000 انسان اس وقت وہ اپنے آپ کو کتوں جیسی زندگی بسر کرنے یا اختیار کرنے پہ اپنے آپ کو وہ ڈھال چکے ہیں، تیار کر چکے ہیں اور کتوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح برطانیہ کے علاوہ آپ امریکہ میں مختلف علاقوں میں مطلب کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کتوں کی شکل میں ڈھال رہے ہیں۔ تو کیا یہ ترقی ہے یا ذلت ہے، یہ مصیبت ہے یا کیا ہے؟ دیکھ لیں، اسلام زندہ باد۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انسان کا جو چہرہ ہے، یہ جو فیس ہے، یہ اشرف الاعضاء ہے، یعنی یہ جو پارٹس آف باڈی ہیں، اس میں چہرے کا ایک مثالی رنگ روپ ہے، اور چہرے کا اپنا ایک تشخص ہے، چہرہ ایک پہچان ہے۔ اور یہ چہرہ جو ہے، یہ پیشانی دربار الہی میں جھکتی ہے تو کائنات کا خالق اور مالک عرش والا خدا راضی ہوتا ہے۔ اس چہرے پہ جسے اشرف المخلوقات کا اشرف الاعضاء قرار دیا گیا، فیس یعنی دا بیسٹ پارٹ آف آور باڈی، اس پہ وہ فیس ماسک کتوں والا لگا کے، تو جس طرح کتے زبان نکالتے ہیں اس طرح کا وہ کھانا پینا کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ حضرت انسان کتنا گر گیا ہے اور کتنا اپنے آپ کو پستی میں دھکیل چکا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا، اور ہم انسانوں کے روپ میں رہتے ہیں، انسانیت پسند ہیں، انسانیت کا احترام کرتے ہیں۔ تو حضرات سامعین، ایک بات قابل غور ہے، یہ لوگ ہمیں انسانیت کا درس دیں گے، یہ یورپین کنٹریز نان بلیورز جو اپنے آپ کو کتوں جیسا بنانا رہنا پسند کرتے ہیں، یہ ہمیں انسانی حقوق کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جو خود ہیومن ڈاگز بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں، یہ ہیومن رائٹس کی کیسے بات کریں گے؟ تو اگر انسانیت سے اتنا پیار ہے تو آج بھی یورپین کنٹریز اور امریکہ اور دیگر جو کنٹریز ہیں اس ٹرینڈ کو روکیں، ورنہ پتہ نہیں یہ جو ایک مطلب ریت چل نکلی ہے، یہ انسانوں کا کتے جیسا رہن سہن اور رنگ روپ اختیار کرنا، پتہ نہیں یہ کتنے ہزار لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو یہ کتوں جیسا بنا دے گی۔ تو آج بھی وقت ہے، سوچیں اسلام سے دوری کا نتیجہ کیا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تسلیم نہ کیا،
تو میں بس اتنا اشارہ کروں، تفاسیر میں لکھا ہے، سیرت کی کتب میں لکھا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ چھوڑا، مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے، تو مکہ میں ایسا قحط پڑا، ایسا فوڈ کرائسس ہوا، جانوروں کے کھانے تک کی نوبت آ گئی۔ انسان جانور کھاتے تھے، اور یہاں تک بندے کا دل دہل جاتا ہے، کتوں تک کے کھانوں کی نوبت آئی۔ وہ جانور کھاتے تھے، یہ جانور پسند کرتے ہیں۔ کیا حال ہو گیا ان لوگوں کا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مخالفت کی۔ جنہوں نے مخالفت کی وہ کتا بن رہے ہیں، اور جنہوں نے دین کو پسند کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے پیار کیا، آپ کی آل کا احترام کیا، محبت کی، اللہ نے انہیں کتنا شرف عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔